نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا أمراضكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ نے انسان کو اس کی ذات سے مانگنے کے لیے ایک بہت بڑا عمل دیا ہے، وہ ہے دعا۔ دعا مستقل عبادت ہے، جیسے نماز مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ مستقل عبادت ہے، حج ایک مستقل عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی مستقل عبادت ہے۔ صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہر موقع پر اپنے رب سے مانگتے نظر آتے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے مانگا نہ ہو۔ تو دعا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آج دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ اس کو عافیت ملے؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کو صحت ملے؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے صدمے دور ہو، اس کا غم دور ہو، اس کو اولاد ملے، اور اولاد بھی نیک اور صالح ملے؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے خزانے، چاہے وہ صحت کا تعلق ہو، چاہے اولاد کا تعلق ہو، چاہے رزق کا تعلق ہو، چاہے عافیت کا تعلق ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت، بلکہ انسانیت نہیں بلکہ سارے جن ایک میدان میں جمع ہو کر کہ اللہ سے ایسی دنیا کا مطالبہ کریں جو اس وقت ساری دنیا ہے، اور حق تعالی ہر بندے کو ایسی دنیا عطا کرے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اس کے ساتھ پانی کتنا ہوتا ہے، یعنی سمندر کے مقابلے میں اس پانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح ساری دنیا کو ایک ایک دنیا دے کر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ ہی کے پاس سارے خزانے ہیں، اور انسان چاہتا ہے صحت ملے، اسی ذات سے مانگنا چاہیے۔ انسان چاہتا ہے صدمہ دور ہو، غم دور ہو، اسی رب سے مانگنا چاہیے۔ عافیت چاہتا ہے، اسی رب سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں اس دعا کے اوپر عنوان قائم فرمایا، جامع الدعا۔ یہ دعا بڑی جامع ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ تو حسنہ کے اندر دنیا کی تمام چیزیں آ گئی، چاہے وہ دولت ہو، اولاد ہو، سکون ہو، پراپرٹی ہو، مکان ہو، یہ ساری چیزیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آ گئی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر آ گئی، چاہے وہ جنت کی شکل ہو، چاہے وہ رب کی زیارت ہو، یا اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہو گئی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن دعاؤں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ دعا کرے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، کسی کو بتانا نہ ہو۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا بولوں کا نام نہیں ہے،
دعا کیفیت کا نام ہے. انسان کی اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام دعا ہے. انسان جس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کے ساتھ اس کو عطا فرماتے ہیں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. جب انسان بے چین ہو کر رب سے مانگتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس کو عطا فرما دیتے. بعض اکابر نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف طواف کر رہا تھا اور اس درمیان ایک نابینا انسان بھی طواف کر رہا تھا اور طواف کے درمیان وہ دعا کرتا جا رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی دے دے، اللہ مجھے بینائی دے دے، اللہ مجھے بینائی دے دے. دنیا جانتی ہے کہ حجاج جو ہے انتہائی درجے کا ظالم تھا، جس نے ظلم میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو شہید کیا تھا، جس نے بڑے بڑے تابعین کو تہہ تیگ کر دیا تھا اور شہید کر دیا تھا. کون نہیں جانتا اس کو؟ حجاج ابن یوسف نے اس نابینا سے کہا کہ یہ جو تو بول رہا ہے زور زور سے مجھے بینائی دے دے، تو ریاکار ہے، تو مکار ہے. میرے طواف کے 4 چکر باقی ہے، اگر ان 4 چکر کے اندر میرے طواف کے ختم ہونے تک اگر تیری بینائی واپس تجھے نہیں آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اب اس غریب پر 2 حالات، ایک تو بینائی نہیں ہے اور دوسرا قتل کا اعلان ہے. اس نے اور اضطرار اور بے چینی کے ساتھ دعا کرنا شروع کیا کہ اے اللہ مجھے بینائی دے دے، اب تو میری جان کا خطرہ ہو گیا. لکھنے والوں نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے حجاج کے ان حالات میں لکھا ہے کہ اس کا طواف پورا نہیں ہوا کہ اللہ نے بینائی عطا فرما دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کا اضطراب، بے چینی، اس کے کیفیت. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا پیدا ہوئے تھے، بینائی نہیں تھی، بلائنڈ تھے. ان کی ماں روزانہ رات میں اللہ سے مانگتی تھی، دعا کرتی تھی، روتی تھی. ان کے ماں کی طرف ان کے ماں کا رونا، ان کے ماں کی کیفیت قلبی اور اندر کا اضطراب اور اندر کی بے چینی وہ رنگ لائی. اور قریب 1.5-2 سال کے امام بخاری ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بینائی کو لوٹا دیا اور ماں رات میں سوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ بہن اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو بینائی واپس کر دی. یہ ماں کے اندر کی بے چینی، یہ کیفیت تھی. تو دعا جو ہے وہ الفاظوں کا نام نہیں ہے، دعا صرف بولوں کا نام نہیں ہے کہ میں بول لوں، پڑھ لوں اور یہ دعا ہو گئی. دعا ایک کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق قلب سے ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی ایک دعا عجیب و غریب ہے، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین. اے اللہ میں تجھ سے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے، جیسے ایک مانگنے والا سوال کرتا ہے. اللہم انی استر بدعائک المسترین. اے اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے دنیا کا پریشان حال، دنیا کا بے چین انسان، مضطر جو بے چین ہو کر کے کسی مالدار کے سامنے اضطراری حالت میں، بے چینی کی حالت میں سوال کرتا ہے، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے دربار میں مانگ رہے، اللہ کے دربار میں مانگ رہے. اور میرے بھائیوں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم اور جب کوئی سائل اور جب کوئی مانگنے والا ہمارے پاس آتا ہے، اس کے کپڑوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے حالات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے کلمات سے ہمیں پتا چلتا ہے، اس کا چہرہ ہم کو بتاتا ہے. حدیث شریف میں ہم کو یہی کہا گیا کہ ہم بھی اللہ کے دربار میں جائیں تو اسی طرح ہم جائیں کہ اللہ کو پتا چلے کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمارے چہرے پر وہ آثار ہو، وہ آنکھوں کے آنسو ہو. اور روایت میں ہے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. رونا نہیں آتا، رونے کی صورت بناؤ، کم سے کم رونے کی صورت تو بناؤ اللہ کے دربار میں. اور جو ہے ہم اس شکل کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچے کہ اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دے، اس کو رحم آ جائے، اس کو ترس آ جائے. تو اخلاص بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو. حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری سن لیتا ہے بغیر اخلاص کے بھی. دنیا میں اگر ہم کسی کے پاس مانگنے جائیں اور سوال یہاں ہو رہا ہے اور چہرہ یوں پھیر کر کے مانگ رہے ہیں تو دنیا کا انسان ہم کو نکال دے گا کہ مانگ مجھ سے رہا ہے اور چہرہ کسی اور کی طرف ہے. لیکن رب کریم کا فضل ہے، کرم ہے، عنایتیں ہیں کہ جب ہم اس کے سامنے مانگتے ہیں تو اس مانگنے کے درمیان کبھی ہمارے دل کی توجہ کسی اور کی طرف، کبھی اس کی طرف، کبھی اس کی طرف، بغیر یقین کے مانگ رہے ہیں. لیکن اس مالک نے کبھی دھٹکارا نہیں، ہمیں کبھی ہمیں ذلیل نہیں کیا، کبھی ہمیں رسوا نہیں کیا، کبھی اعلان نہیں کروایا کہ نکل جاؤ میرے پاس سے. ایک بزرگ کے باب میں لکھا ہے
کہ روزانہ رات میں اٹھ کر دعا کرتے تھے، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ، تیرا عاصی بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہے، 2-4 رکعت پڑھ کر کے تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دے۔ اور غیب سے آواز آتی تھی کہ قبول نیس، قبول نیس، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ رومی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے معارف مثنوی کے اندر، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے، قبول نیس، قبول نیس، تیری یہ عبادت قبول نہیں، تیری یہ دعا قبول نہیں۔ ساتھ میں ان کے مرید بھی اٹھتے تھے۔ ایک دن مرید نے بھی وہ آواز سنی تو مرید نے کہا حضرت جب قبول ہی نہیں ہو رہا ہے تو کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں رات میں، کیوں رات میں اٹھ کر کے اپنی نیند خراب کر رہے ہو اور جاگ رہے ہو، اور جو ہے وہاں سے تو آوازیں آ رہی ہے کہ قبول نہیں۔ فرمایا بیٹا تو نے بھی سنا؟ کہا جی میں نے بھی سنا کہ قبول نیس، قبول نیس، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے ایک آہ کھینچی، اور آہ کھینچنے کے بعد فرمایا اچھا میں عبادت کو چھوڑ دوں تو ہی بتا اس کے علاوہ کون میرا رب ہے، کون میرا مولا ہے؟ بس میں اس رب سے یہ کہتا ہوں تو چاہے دھٹکار دے لیکن میں اس پیشانی کو تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں لے جاؤں گا، تجھی سے مانگتا رہوں گا، ساری زندگی تیرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا رہوں گا، میں تو اسی سے مانگوں گا چاہے وہ مجھے نکال دے اور دھٹکار دے۔ غیب سے آواز آئی تیری تواضع کی وجہ سے ہم نے تیری ساری نمازوں کو قبول کر لیا۔ انسان کی اپنی عاجزی ہو، اپنے چہرے کے پر کچھ آثار بھی تو ہو، کچھ پتہ بھی تو چلے کہ ہم اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں اور ہمیں حاجت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگنے کے لیے آئے ہوئے۔ شان و شوکت کے ساتھ دعا کرنا کہ ہاتھ بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور چہرہ بھی ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور اندر کا دل بھی کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے لا يقبل اللہ تعالی دعا قلب غافل، دعا قلب لاہی، اللہ تعالیٰ غافل قلوب کے دلوں دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو دل غافل ہو کر کے اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری شرط بیان فرمائی یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ یقین کامل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس خزانے ہیں، وہی میرا پورا کرے گا، وہی مجھے عطا کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالی مکرہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں بے توجہی سے دعا کروں اور یوں کہوں تجھے دینا ہو تو دے، نہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ مکرہ نہیں ہے کہ زبردستی ہم کو دے دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ زبردستی مجھ کو عطا کر دے۔ حق تعالی جل شانہ کے سامنے جو یقین کامل کے ساتھ مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تیسری شرط علماء نے بیان فرمائی کہ ایک انسان کو گناہ پر قدرت ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، کوئی مانے نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود قدرت ہونے کے باوجود وہ گناہ کو چھوڑ دے، اس وقت وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ کہ مجھے قدرت تھی گناہ کرنے پر، میں اس گناہ کو کر سکتا تھا لیکن تیرے خشیت اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، اس وقت وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرات محدثین نے اس کے اوپر روایت نقل فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی جا رہے تھے اور اچانک بارش شروع ہو گئی، وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں، ایک گفا میں چلے گئے۔ اچانک ایک بہت بڑی چٹان آ کر کے دروازے پر آ گئی، دروازہ بند ہو گیا، نکلنا مشکل تھا، دروازہ پورا کا پورا بند ہو گیا۔ اب اتنی بڑی چٹان ہے کہ وہ 3 اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو ایک نے دعا فرمائی اے اللہ میں والدین کا اطاعت گزار تھا، اس کے صدقے میں تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ دوسرے نے دعا کی اے اللہ میرا کام یہ تھا کہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لیا اور وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو جو ہے پارٹنرشپ بنا کر کے اپنے ساتھ لگا لیا اور اچھا خاصا نفع ہوا، میں نے اس کے نفع کو واپس کیا، میرا عمل تیرے لیے تھا، اخلاص کے ساتھ میں نے کیا تھا، اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس عمل کے بدلے میں اللہ نے ہٹا دیا۔ اب تیسرا جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا وہ یوں کہہ رہا ہے اے اللہ میری چچا زاد بہن تھی، وہ مجھ سے قرض مانگتی تھی اور میں اس کو کہتا تھا تو مجھے غلط کام کرنے دے، تو مجھے منہ کالا کرنے دے۔ وہ عفت والی تھی، مجھے منع کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجبور تھی، اس نے اپنی مجبوری میں مجھ سے قرضہ مانگا، میں نے قرضہ دیا اسی شرط کے اوپر کہ مجھے اپنا غلط کام کرنے دے، مجھے منہ کالا کرنے دے۔ لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اے اللہ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی مجھے گناہ کرنے سے، وہ بالکل میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا، وہ حسن و جمال کی بھی مالک
मालिका थी, उसने मुझको इजाजत भी दे दी थी और मैंने उसको पैसे भी दे दिए थे, लेकिन उसकी जबान से जुमला निकला इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर। ए अल्लाह, मुझे कोई रुकावत नहीं थी इस गुनाह करने से, लेकिन तेरा नाम आ गया और मैं वहां से उठ गया। ए अल्लाह, इस शैतान को हटा दे। गुनाह की कुदरत के बावजूद गुनाह न करना, इस पर अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि एक इंसान को गुनाह पर कुव्वत हो, ताकत हो, और फिर भी वो गुनाह को छोड़ दे। सूद खाने पर कुव्वत है, न खाएं, और हुस्न और जमाल वाली औरत के साथ गलत काम करने पर कुव्वत और ताकत है, पैसे भी है, कोई रुकावत नहीं है, लेकिन खशियत खुदाबंदी की बुनियाद पर एक इंसान को ताकत और कुव्वत है किसी को मारने की, लेकिन वो छोड़ दें इसको। एक इंसान को जबान अल्लाह ने दी है, वो गीबत कर सकता है, लेकिन वो छोड़ दे उसको गुनाह समझकर। तो कुव्वत और ताकत होने के बावजूद जब इंसान गुनाह को छोड़ देता है तो वो मुस्तजाबुद दावत हो जाता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। हक तआला जल्ल शानु उसकी उस वक्त की बात को कबूल कर लेता है। तो शर्त यह भी है कि हम गुनाह को छोड़ने वाले बने। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम गुनाह के छोड़ने वाले बनो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। बहुत प्यारा जुमला फरमाया, तुम गुनाह को छोड़ने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करेगा। तो इखलास भी हो, यकीन के साथ अल्लाह से मांगना भी हो, हम गुनाह को छोड़ने वाले भी हो। फिर साथ साथ एक बात यह भी याद रखे कि हम अल्लाह से जो चीज मांगते हैं वो यकीनन वो देता है, अगर हम उसके लायक होते हैं, और अगर लायक नहीं होते हैं तो उसकी जगह कोई मुसीबत को हटा देता है, और अगर कोई मुसीबत भी नहीं आती तो अल्लाह कभी बार बार हमारे पास से मंगवाता है। मैं इसकी एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करूं। बहुत सी मर्तबा होता यह है, मेरा मासूम लाल, मेरा बेटा या मेरा नवासा या मेरा पोता जो है वो छोटा सा है, वो जब हमसे कोई चीज मांगता है तो नाना को, दादा को, अब्बा को, बाप को उसका मांगना बड़ा अच्छा लगता है। उसका तरीका जो है ना मांगने का, उसका प्यार भरा जुमला जो हुआ करता है, अब्बू जी दीजिए ना, नाना जान दीजिए ना, दादा जान दीजिए ना, वो जिस अंदाज से बोल रहा है उसका मांगना हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो हम दूसरों को कहते हैं, भाई साहब आओ ना, मेरा बच्चा कैसे मांग रहा है, मेरा नवासा कितने प्यार से मांग रहा है, मेरा प्यारा कितने प्यार से मांग रहा है। हम सबको दिखाते हैं। ये मतलब नहीं है कि मैं अपने बच्चे को देना नहीं चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, लेकिन जरा लोगों को बताता हूं कि मेरा बच्चा कितने प्यार और कितने लार से और कितनी मोहब्बत से और कितनी आजिजी वाले कलेमात से मुझसे मांग रहा है। हम भी अल्लाह से जब मांगते हैं तो अल्लाह से मांगने के बाद तआला जल्ल शानु एक मर्तबा, दो मर्तबा, चार मर्तबा, बज़ाहिर हमें यह लगता है कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहा है, वो सुन रहा है। वो रातों के खलवतों में काले पत्थर पर चलने वाली काली चूती की आवाज को सुनता है, तो क्या मेरी दुआ को वो नहीं सुनता? यकीनन वो सुनता है, लेकिन वो अपने फरिश्तों को बताता है, मेरे फरिश्तों देखो ना, मेरा बंदा कितनी आजिज़ी से मांग रहा है, कितने प्यार से मांग रहा है, कितनी मोहब्बत से मांग रहा है। और जब फरिश्तों को दिखाता है तो अल्लाह खुश होता है, और फिर खुश होने के ऊपर अल्लाह झोली को भर देता है। एक आखिरी बात समझ लें, वो ये कि इधर मांगे इधर कबूल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मांगे और फौरन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिरौन के बाप में 40 साल तक दुआ की, तब जाकर के मूसा की दुआ पूरी हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के बाप में बुखारी शरीफ में है कि मक्की जिंदगी में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल, अल्लाहुम्मा अलैका बि उतबा, अल्लाहुम्मा अलैका बि शैबा, अल्लाहुम्मा अलैका बि रबिया, अल्लाह इन सब की पकड़ कर ले। ये मक्की जिंदगी में दुआ की, और 6 साल के बाद, 5 साल के बाद जाकर नबी की दुआ का ज़ुहूर बदर के अंदर जाकर के हुआ, और नबी की दुआ पूरी हुई। जब नबी अलैहिस्सलाम की दुआ 5 साल के बाद ज़ुहूर पजीर होती है, मूसा की दुआ 40 साल के बाद ज़ुहूर पजीर होती है, तो मेरा मसला ये कैसे हो सकता है कि मैं फजर में मांगू और ज़ोहर में हो जाए, और ज़ोहर में मांगू और असर में हो जाए, और असर में मांगू और मगरिब? ये नहीं हो सकता है। अल्लाह के वहां वक्त है। इंशाअल्लाह दुआ के सिलसिले में फिर अगली नशिस्त में अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो चंद बात हम करेंगे, ताकि हमें आदाब दुआ मालूम हो। अल्लाह हम सबको सही दुआ करने की, अल्लाह से मांगने की, रुजू इल्लाह की और उस जात से होने का यकीन नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहम